اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے 5 تولے سونا دے دیں اور بدلے میں مجھ سے 2 من مٹی لے لیں تو کیا آپ یہ سودا کر لیں گے؟ اگر میں کہوں کہ اپنا 10 مرلے کا گھر میرے نام لگا دیں بدلے میں مجھ سے ایک سائیکل لے لیں تو کیا آپ مان جائیں گے؟ اگر میں کہوں کہ جس بستی میں آپ رہتے ہیں وہاں سیلاب آنے والا ہے، سب کچھ ڈوب جائے گا، لہٰذا آپ دریا میں چھلانگ مار کر خودکشی کر لیں تاکہ سیلاب سے بچ سکیں، تو کیا آپ میری بات مان جائیں گے؟ ان سب سوالوں کا جواب نفی میں ہے۔ یہ احمقانہ سودے کوئی عقل مند نہیں کرے گا، مگر بے فکر رہیے، دنیا میں ایسے بہت سے نفسیاتی مریض پائے جاتے ہیں جو ایسے سودے کر لیتے ہیں۔ اسلام چھوڑ کر الحاد اپنانے کا سودا بھی ایسا ہی سودا ہے۔ میرے تمام تر تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ اسلام کی جن معجزانہ باتوں کی وجہ سے ملحد اسلام کو چھوڑتے ہیں، وہی بات جب سائنس کرتی ہے تو اسے منون قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام کے معجزے اور سائنس کے معجزے میں بس ایک ہی فرق ہے، اسلام میں معجزہ دکھانے کے لیے ایک خدا کا تصور موجود ہے، مگر سائنس میں وہی معجزہ بغیر خدا کے خود بخود رونما ہو جاتا ہے۔ ہم عموماً ملحدوں کے اسلام کے خلاف اعتراضات سن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ان اعتراضات کی حقیقت کیا ہے، جوابات بھی دے دیے جاتے ہیں، مگر آج کا میرا موضوع کچھ اور ہے۔ آج ہم یہ جائزہ لیں گے کہ جن معاملات میں اسلام پر انگلی اٹھائی جاتی ہے ان میں الحاد خود کہاں کھڑا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ نے پہلے مٹی سے آدم اور حوا کو پیدا کیا اور پھر ان سے نسل انسانی کا آغاز کیا۔ الحاد کو اس عقیدے پر اعتراض ہے کہ بے جان سے جاندار کے تصور کو سائنس نہیں مانتی، اس کے بدلے میں ان کے پاس جو نظریہ ہے وہ کچھ یوں ہے۔ ابتدائی نظریہ جو چارلس ڈارون نے متعارف کروایا، اس کے مطابق تمام انسان بندر کی اولاد ہیں۔ ایک سست رفتار ارتقائی عمل متعارف کروایا گیا جس کے مطابق اس زمین پر زندگی کا آغاز یکخلوی جرثومے سے ہوا۔ یہ یکخلوی جرثومہ بھی بے جان سے ہی وجود میں آیا، مگر خود بخود وجود میں آیا، اس لیے یہ سائنس ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا، پہلے آبی پودے میں، پھر آبی جانور میں، پھر خشکی کے جانور میں، اور آخر کار انسان میں تبدیل ہو گیا۔ یہ نظریہ شروع ہی سے تنقید کا نشانہ بننا شروع ہو گیا جب انسانوں کی ایک کثیر تعداد نے خود کو بندر کی اولاد ماننے سے انکار کر دیا۔ دور جدید کے سائنسدانوں نے پھر اس نظریے میں کچھ خوشنما تبدیلیاں کی جن کے مطابق اب انسان بندر کی نہیں بلکہ بندر کے بھی باپ کی اولاد ہے۔ بندر انسان کے کزن ہوتے ہیں۔ انسان عموماً آگہی کے عذاب کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اپنے آپ کو بندر کی اولاد تسلیم کرنا خاصا مشکل کام ہے، خاص طور پر جب آپ چڑیا گھر میں بندر کو عجیب بیہودہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ لیں۔ اپنے بچوں کے آگے بندہ بتاتا ہوا بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ بیٹا یہ ہیں ہمارے آباء و اجداد۔ اب معاملہ کسی حد تک بہتر ہے، بندر سب نے دیکھا ہے، مگر بندر کے اور انسان کے مشترکہ آباء کس نے دیکھے ہیں؟ ہو سکتا ہے خوبصورت ہوتے ہوں اور بندروں جیسی حرکتیں نہ کرتے ہوں۔ اس تبدیلی کے بعد اب یہ نظریہ کسی حد تک انسانوں کے لیے تسلی بخش ہو چکا ہے۔ اسلام کے مطابق یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے 6 ایام میں بنائی۔ یہ 6 ایام کتنے عرصے پر محیط تھے اس کی وضاحت نہیں، مگر اللہ کا ہر کام محض ایک لفظ کن کا محتاج ہے، جس کو جب بنانا چاہا بنا لیا۔ الحاد کے مطابق یہ پوری کائنات 6 دن میں کسی صورت نہیں بن سکتی، پھر بنانے کے لیے جو میٹیریل درکار ہوگا وہ کہاں سے آیا؟ لہٰذا یہ کائنات خدا نے نہیں بنائی بلکہ خود بخود بن گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ کہتے ہیں اور کائنات وجود میں آ گئی۔ کائنات سے پہلے چونکہ کچھ نہیں تھا لہٰذا عدم سے ہی وجود میں آئی ہوگی، یا پھر انرجی موجود تھی۔ اب انرجی کب سے موجود تھی اور کیوں موجود تھی یہ کوئی نہ پوچھے۔ الحاد کے مطابق اتنی وسیع اور عریض کائنات صرف 6 دن میں کسی صورت وجود میں نہیں آ سکتی۔ 6 دن بہت کم ہوتے ہیں، مگر بگ بینگ کے دھماکے کے ذریعے وجود میں آ گئی۔ اب دھماکے میں 6 دن لگے یا 6 لمحے یہ سوچنا بھی منع ہے۔ اسلام میں خواتین کے حقوق پر ملحدوں کو شدید اعتراضات ہیں۔ اسلام خواتین کو پردے کا حکم دیتا ہے جو کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہے، مگر کیا ملحدوں میں پردہ نہیں کیا جاتا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ پردہ ہے کیا۔ اپنے جسم کے کچھ حصوں کو اس طرح ڈھکنا کہ دوسرے انسانوں کی نظر اس پر نہ پڑے پردہ کہلاتا ہے۔ اس تعریف کے پیش نظر اس دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو پردہ نہیں کرتا۔ اگر اعتراض پردے کی شرح پر ہے تو اس کا تعین کون کرے گا؟ الحاد میں بھی پردہ ہے اور پردے پر اعتراض بھی ہے۔ ملحد خواتین بھی معاشرے میں کپڑے پہن کر گھومتی ہیں اور مرد بھی۔ جس طرح ملحد مسلمان خواتین کے چہرے کے پردے پر اعتراض کر سکتے ہیں تو کیا ہم مسلمان بھی ملحد خواتین و حضرات کی شرمگاہوں کے پردے پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ انہیں یہ اعتراض کہ انہیں ہماری خواتین کا چہرہ نظر نہیں آتا، تو کیا ان پر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں آپ کی خواتین کی شرمگاہیں نظر نہیں آتی؟ اب اگر اعتراض یہ ہو کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کے پردے کی شرح میں فرق ہے تو وہ تو الحاد میں بھی ہے۔ الحاد میں اگر ایک مرد کو گرمی لگے تو وہ محض چڈی پہن کر باہر گھوم سکتا ہے، مگر خاتون چڈی میں گھر سے باہر نہیں آ سکتی، اسے سینہ بھی چھپانا پڑے گا۔ مگر کیوں؟ مرد اگر محض چڈی میں باہر آ سکتا ہے تو عورت کو الحاد کیوں یہ حق نہیں دیتا کہ وہ بھی محض چڈی پہن کر باہر آ جائے؟ اب یہاں یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ جناب اس کی مرضی، اگر وہ چڈی کے ساتھ ایک سینہ بند زیادہ پہننا چاہتی ہے تو اس کا حق ہے۔ تو پھر ہمارا جواب یہ ہے کہ ہماری خواتین کی بھی مرضی، ان کو بھی حق ہے کہ وہ سر سے پیر تک رضائی اوڑھ کر گھومے۔ آپ کون ہے اعتراض کرنے والے؟